السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. ابھی آپ کے سامنے الادب المفرد کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی سے حقوق کے سلسلے میں چمٹے ہوں گے۔ یقول یا ربی ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفا، اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے میرے رب، اس سے پوچھئے کہ اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کیوں کر دیا تھا، اور اپنے فضل یعنی ضرورت سے زائد چیزیں اور حسن سلوک وغیرہ مجھ سے محروم کیوں رکھا تھا، مجھ سے کیوں محروم رکھا تھا۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اگر دنیا کے اندر ہم نے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا تو ہم بچ نہیں سکتے۔ کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی سے حقوق کے سلسلے میں لگے ہوئے ہوں گے، چمٹے ہوئے ہوں گے، پیچھے پڑ جائیں گے اور اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے کہ یہ وہی شخص ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، اس نے اپنا دروازہ بند کر رکھا تھا، یعنی ہمارے حقوق کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس کے پاس زائد اور ضرورت سے زائد چیزیں تھیں اور ہم اس کے مستحق تھے، مگر اس نے ہم کو نہیں دیا، حسن سلوک نہیں کیا، احسان نہیں کیا، پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا۔ ہماری شریعت میں پڑوسیوں کے حوالے سے بڑی سخت تاکید کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے مگر اس کا پڑوسی کیا ہے؟ بھوکا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمارے دین میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل مجھ کو برابر نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، اچھا سلوک کرنے کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ سمجھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب پڑوسیوں کو بھی پراپرٹی میں شریک کر دیا جائے، وراثت میں ان کو حصے دار بنا دیا جائے۔ یعنی اتنا حکم، اتنی تاکید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، سوچنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب پراپرٹی میں، وراثت میں پڑوسیوں کو بھی حصے دار ٹھہرا دیا جائے گا۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے حقوق کا خیال رکھیں، بس سلوکی سے بچیں، تکلیف دینے سے بچیں۔ اگر ہم اپنی ذات سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے ایمان کا خسارہ ہے، اور ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔